بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ اور ایک بت شکن پیدا ہوا۔ جلد سوم۔ سلطان محمود غزنوی کے جہاد اور جاسوسوں کی جذباتی اور واقعاتی کہانیاں۔ پیش لفظ۔ سلطان محمود غزنوی کے دور کی تاریخ ساز اور ولولہ انگیز کہانیوں کا تیسرا مجموعہ بعنوان اور ایک بت شکن پیدا ہوا پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں 5 کہانیاں شامل کی گئی ہیں جو آپ کو اس دور میں لے جائیں گی جب ہندوستان کے میدانوں، وادیوں اور دریاؤں میں حق اور باطل کی تلواریں ٹکرا رہی تھیں اور بت خانوں میں اذانیں گونج رہی تھیں۔ بتوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو غزنی کے گھوڑے روند رہے تھے۔ میں اس سلسلے کی پہلی جلد میں اس بے انصافی اور دھاندلی کا ذکر تفصیل سے کر چکا ہوں جو سلطان محمود غزنوی کے جہاد کی تاریخ کے ساتھ ہندو تاریخ نویسیوں نے کی ہے۔ 1-2 مسلمان تاریخ نویسیوں نے بھی ہندوؤں کا اثر قبول کر کے تاریخ اسلام کے اس بت شکن کو ڈاکو اور لٹیرا کہا اور یہ ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی ہے کہ ہندوستان پر سلطان محمود غزنوی کے حملے جہاد نہیں تھا۔ حقیقت ان کتابوں میں ملتی ہے جو غیر جانبدار تاریخ دانوں نے اس دور کے مورخوں کے حوالوں سے لکھی ہے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح ہندوؤں نے بھی غزنی سے آنے والے حق کے طوفانوں اور بگولوں کو روکنے اور ان کی شدت کو ختم کرنے کے لیے اپنی حسین و جمیل بیٹیوں کا استعمال کیا تھا، مگر ہندوستان کا حسن اور عیاری بت شکنوں کے عزم کو متزلزل نہ کر سکی۔ ہندو لڑکیوں کے حسن و جوانی اور عیاری نے اور شکست خوردہ راجوں اور مہاراجوں کی درپردہ اسلام کش سرگرمیوں نے ان کہانیوں کو جنم دیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہندوؤں اور یہودیوں کی اسلام کش سرگرمیاں آج بھی نہ صرف جاری ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ دلکش، طلسماتی اور تباہ کن ہو گئی ہیں۔ ہندوؤں نے سلطان محمود غزنوی کے جذبہ حریت کو مسخ کرنے کی پوری کوشش اس لیے کی ہے کہ آج کے مسلمان نوجوانوں میں غزنوی کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ میں نے نوجوانوں میں غزنی کے بت شکن کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس دور کی تاریخ کو چھان مارا اور یہ کہانیاں اخذ کی ہیں۔ ان کہانیوں میں آپ کو تفریح طبع کا خاصا سامان بھی ملے گا جو تفریح کے ساتھ ساتھ ایمان کو تر و تازہ کر دے گا۔ عنایت اللہ التمش۔ قسط نمبر 17۔ قتل، قنوج اور ضرب کلیم۔ غزنی کا شہر آج رومیوں اور افغان وطن پرستوں کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ افغانستان کی فوج کے افسر اور سپاہی فوج سے بھگوڑے ہو کر مجاہدین کے ساتھ مل رہے ہیں۔ روسی، اسرائیلی اور امریکی ٹینکس افغانستان کے دیگر شہروں کی طرح غزنی میں بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ فضا میں روسی ہیلی کاپٹر آگ برساتے ہیں۔ اگر افغانیوں نے غزنی کی عظمت کو یاد رکھا تو وہ رومیوں کے قدم اکھاڑ کر ہی دم لیں گے۔ غزنی کی عظمت صرف اس سے نہیں تھی کہ وہاں ایک بت شکن پیدا اور دفن ہوا تھا، بلکہ اس شہر کی عظمت کے کچھ اور نشان بھی ہیں جن میں ایک مسجد ہے۔ محمود غزنوی نے اس مسجد کا نام عروس فلک رکھا تھا۔ اس نے یہ مسجد متھرا کی فتح کی یادگار کے طور پر تعمیر کرائی تھی۔ غزنی والے اس فتح پر جتنا بھی ناز کرتے کم تھا۔ متھرا ہندوؤں کا ویسا ہی مقدس شہر ہے جیسے ہمارے لیے مکہ اور مدینہ ہے۔ یہ ہری کرشن مہاراج کی جائے پیدائش ہے اور یہاں بے شمار مندر اور بے حد قیمتی بت تھے۔ محمود غزنوی جب متھرا کا بت خانہ توڑ کر واپس گیا تو اس نے غزنی میں سنگ مرمر کی ایسی مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جو حسن تعمیر میں یکتا ہو۔ دور دور سے معمار بلائے گئے جنہوں نے محمود غزنوی کے تخلیل اور تصور سے زیادہ حسین جامع مسجد تعمیر کر دی۔ محمود نے اس کی چھت اور دیواروں میں جو بیل بوٹے کھدوائے ان میں سونا اور چاندی پگھلا کر ڈالا۔ مسجد کے اندر بیش قیمت قالین بچھائے، میناروں کے کلسوں پر سونا چڑھایا، پھر اس کے قریب ایک یونیورسٹی کی سنگ بنیاد رکھی جس میں کتابوں کے انبار لگا دیے۔
کتابیں مختلف زبانوں کی تھیں۔ یونیورسٹی کا عجائب گھر بھی بنایا جس میں نادر اشیاء رکھیں۔ یہ مسجد اور یونیورسٹی علم و فن کا مرکز بن گئی۔ محمود نے یونیورسٹی کے علماء، اساتذہ اور طلباء کے لیے کثیر رقم الگ رکھ دی۔ امراء نے جب اپنے سلطان کا ذوق دیکھا تو انہوں نے اپنے لیے نہایت خوبصورت مکان اور دلکش مسجدیں تعمیر کرنی شروع کر دیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں غزنی خوبصورت مکانوں، باغوں، مصنوعی چشموں اور حسین مسجدوں کا شہر بن گیا۔ آج غزنی ان تعمیرات کے کھنڈروں کا شہر بن گیا ہے جن فتوحات کی یاد میں محمود غزنوی نے 1000 سال پہلے یہ جامع مسجد اور یونیورسٹی تعمیر کی تھی۔ وہ فتوحات اسے آسانی سے حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ اس مسجد اور یونیورسٹی کی بنیادوں میں غزنی کے ان ہزاروں مجاہدین کا خون شامل تھا جن کی لاشیں غزنی واپس نہیں لائی جا سکیں۔ بلند شہر، متھرا، مہابن اور قنوج کے علاقے میں گنگا اور جمنا کے کنارے ان شہیدوں کی قبروں کے نشان تو مٹ ہی گئے ہیں، 1000 سال برسوں میں ان کی ہڈیاں بھی وہاں نہیں رہیں۔ انہوں نے جس طرح متھرا اور اس کے بعد قنوج فتح کیا تھا، اس کے پیچھے ایک ولولہ انگیز اور جذبات کو ہلا دینے والی داستان ہے۔ 1018 عیسوی کے آخر میں محمود غزنوی بلند شہر سے متھرا تک بگولے کی طرح پھر گیا تھا۔ نقشے پر دیکھیں تو اس کی پیش قدمی اور فتوحات کی شکل بگولے کی سی بنتی ہے۔ اسے اس ایک ہی حملے میں کئی بار دریائے گنگا اور جمنا عبور کرنے پڑے۔ جنگ کے مبصر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنے وطن سے 3 ماہ کی مسافت جتنی دور آ کر اتنی لڑائیاں لڑنا اور ہر لڑائی میں کامیابی حاصل کرنا معمولی دماغ اور جنگی فہم و فراست کے جرنیل کے بس کی بات نہیں تھی۔ متھرا بہت بڑا شکار تھا جسے وہ مار چکا تھا۔ ہندوستان کے اتنے بڑے بت خانے میں اذانیں گونج رہی تھیں۔ سلطان نے فوج کو متھرا میں آرام اور تنظیم میں رد و بدل کے لیے روک لیا۔ اسے اب قنوج کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ قنوج کے متعلق اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی فتح آسان نہیں ہوگی۔ مہاراجہ قنوج کو دوسرے مہاراجوں کی نگاہ میں احترام حاصل تھا۔ وہ دانشمند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمود غزنوی نے قنوج پر حملے سے پہلے فوج کو آرام دینے اور دستوں کو اثر نو منظم کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ اس نے قنوج اور گرد و نواح میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ اسے جو معلومات دی گئی تھیں ان کے مطابق قنوج کے راستے میں 2 اور ریاستیں تھیں جن کے حکمران مہاراجے نہیں، رائے تھے۔ ان میں ایک رائے چندا تھا اور دوسرا چندل بھور۔ چھوٹے چھوٹے اور رائے بھی تھے اور یہ سب مہاراجہ قنوج راجیاپال کی اتحادی تھے۔ جاسوسوں نے جن مقامی باشندوں کو مشرف یعنی ایجنٹ بنایا تھا ان کی زبانی پتہ چلا تھا کہ لاہور کا مہاراجہ بھیم پال نڈر بھی اس خطے میں کہیں موجود ہے اور وہ یہاں کے مہاراجوں اور رائیوں کو محمود غزنوی کے خلاف متحد کرتا پھر رہا ہے۔ وہ خود محمود غزنوی کے سامنے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ سلطان کا باج گزار تھا اور اس نے سلطان کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور غزنی کی فوج کو ہر طرح کی مدد دینے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ سلطان محمود نے اسے ڈھونڈنے اور اگر ممکن ہو سکے تو پکڑ لانے کے لیے آدمی بھیج رکھے تھے، مگر اس کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔ قنوج متھرا سے 150 میل دور دریائے گنگا کے دائیں کنارے پر واقع ہے اور متھرا دریائے جمنا کے دائیں کنارے پر۔ اس طرح محمود غزنوی کو 2 دریا عبور کرنے تھے، مگر راستے میں جو راجے اور رائے قلعوں میں بیٹھے تھے انہیں تحقیق کرنا ضروری تھا، ورنہ قنوج کو محاصرے میں لینے کی صورت میں یہ سب سلطان پر عقب سے حملہ کر دیتے۔ سلطان پیش قدمی جلدی کرنا بہتر سمجھتا تھا تاکہ قنوج کا دفاع زیادہ مضبوط نہ ہونے پائے۔ راستے میں جمنا کے بائیں کنارے پر منج نام کا ایک مضبوط قلعہ اور چھوٹی سی ریاست تھی، اسے مجھاون بھی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ برہمنوں کا قلعہ کے نام سے مشہور تھا۔ قنوج اور منج کا درمیانی فاصلہ صرف 27 میل تھا۔ منج ہندو راجپوتوں کا گڑھ تھا۔ یہ لوگ غیرت مند اور جنگ و جدل کے شیدائی تھے۔ ان کی عورتیں بھی بہادر اور ہر قربانی دینے والی تھیں۔ مہاراجہ قنوج کو منج کے راجپوتوں پر اعتماد تھا۔ اس نے ان کے ساتھ دوستی اور جنگی تعاون کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ایک روز منج کے لوگ دریائے جمنا میں نہا رہے تھے۔ مردوں سے دور عورتیں بھی دریا میں اتری ہوئی تھیں۔
ہندوؤں کے لیے صبح دریا میں نہانا مذہبی فریضہ ہے۔ منج کا قلعہ دریا کے عین کنارے پر واقع تھا۔ اچانک عورتوں کی چیخ و پکار بلند ہوئی اور عورتیں کنارے کی طرف بھاگیں۔ مرد دوڑے آئے، وہ سمجھے کہ دریا میں شاید مگرمچھ یا کوئی اور آفت آ نکلی ہے، مگر وہاں کچھ اور ہی نظر آیا۔ دریا میں لاشیں بہتی آ رہی تھیں اور پانی کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ پہلے چند ایک لاشیں نظر آئیں، پھر دریا جیسے لاشوں کا دریا بن گیا ہو۔ دریا پر جو پنڈت اور دیگر مذہب پرست لوگ تھے وہ ہاتھ جوڑ کر دو زانو بیٹھ گئے اور بھجن آلاپنے لگے۔ ان کے جسم کانپ رہے تھے اور ان کے بھجن بھی کانپ رہے تھے۔ قلعے کی دیواروں پر کھڑے سنتریوں نے دیکھا تو ان کی بھی حالت غیر ہونے لگی۔ یہ راجپوت کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، لیکن وہ زندہ لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ اتنی زیادہ لاشیں کسی غیبی آفت کا پتہ دیتی تھیں۔ دریا سے جو پنڈت بھاگ آئے تھے انہوں نے مندر کے گھڑیال اور شنکھ بجانے شروع کر دیے۔ سارے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ رائے چند کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا قلعے کی دیوار پر جا چڑھا۔ اس کے ساتھ اس کے فوجی افسر اور درباری تھے۔ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اس نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، یہ متھرا اور مہابن کی لاشیں ہیں۔ کیا تم نے یہ خبر نہیں سنی تھی کہ غزنی کے مسلمانوں نے متھرا پر قبضہ کر کے وہاں کے تمام مندر اجاڑ ڈالے ہیں؟ قلعے کی دیوار سے اسے وہ لوگ شہر کی جانب دوڑتے نظر آ رہے تھے جو لاشوں کو دیکھ کر دریا سے بھاگے آ رہے تھے۔ رائے چندہ نے کہا، دیکھو ان بزدلوں کو، لاشوں سے ڈر کر بھاگے آ رہے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ یوں بزدلی دکھائی تو ہم سب کی لاشیں اسی طرح دریا میں بہیں گی اور ہماری عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گی۔ مندر کی گھنٹیاں، گھڑیال اور شنکھوں کی آوازیں اور زیادہ بلند ہو گئیں، اور اب لوگ گلیوں میں بھی ہرے رام ہرے کرشن کا بلند ورد کرنے لگے تھے۔ عورتیں بھی گلیوں میں نکل آئی تھیں۔ شہر کی یہ آوازیں بڑی ڈراؤنی تھیں۔ رائے چندہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ آخر وہ پھٹ کر بولا، بند کرو یہ شنکھ اور گھڑیال، شہر میں یہ کیا ماتم ہو رہا ہے؟ راجپوت کسی کی لاش پر رو رہے ہیں، پنڈتوں کو یہاں لے آؤ۔ رائے چندہ کے محافظ اور سپاہی دوڑ پڑے اور کچھ دیر بعد شہر پر سناٹا طاری ہو گیا۔ رائے چندہ نیچے چلا گیا اور اپنی عام کمرے میں جا بیٹھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دو پنڈت آئے اور ان کے ساتھ ہی ایک اور آدمی کو اندر لایا گیا جس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ رائے چندہ کو بتایا گیا کہ یہ آدمی دریا سے زندہ نکالا گیا ہے، لکڑی کے ایک شہتیر کے سہارے تیرتا آ رہا تھا۔ رائے چندہ نے اسے کہا کہ وہ سب کو بتائے کہ جن لاشوں کے ساتھ وہ تیرتا آیا ہے وہ کن لوگوں کی ہیں اور کہاں سے آئی ہیں۔ یہ مہابن کی فوج کی لاشیں ہیں، اس نے کہا، اور میں مہابن کی فوج کا آدمی ہوں۔ ہمیں بتایا گیا کہ غزنی کی مسلمان فوج قلعوں پر فتح کرتے آ رہی ہے اور اس کا رخ متھرا کی طرف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہابن کا جنگل کتنا گھنا اور کتنی دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے مہاراجہ کنول چند نے تمام فوج اس جنگل میں پھیلا دی، تیر اندازوں کو درختوں پر چڑھا دیا، ہاتھیوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا کہ حکم ملتے ہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے دوڑا دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کو اسی جنگل سے گزرنا تھا۔ پھر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوا۔ جنگل کے اندر مسلمانوں کی بہت تھوڑی سی فوج آئی۔ ہماری فوج نعرے لگانے لگی، ایک کو بھی نہ جانے دو، ان کی لاشیں متھرا کے مندر کے سامنے جلائیں گے۔ جنگل کی تین طرفوں سے جیسے طوفان آ گیا ہو، پیچھے سے دائیں اور بائیں سے مسلمان ہم پر ٹوٹ پڑے۔ جن ہاتھیوں کو مسلمانوں پر چھوڑنا تھا وہ چنگھاڑتے ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ درختوں پر ہمارے جو تیر انداز تھے وہ تیر کھا کھا کر گرنے لگے۔ ان کے تیروں سے مسلمان بھی مرے لیکن وہ خود بھی زندہ نہ رہے۔ درختوں سے ان کی لاشیں گر رہی تھیں۔ ہماری فوج بھاگ اٹھی، ہمارے پیچھے مسلمان جنگل کو صاف کرتے آ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے درخت جڑوں سے اکھڑ رہے ہوں۔ آگے جمنا تھا، ہماری فوج جمنا میں کود گئی، زخمی بھی دریا میں اتر گئے۔ مسلمان تیر انداز دریا کے کنارے سے ہم پر تیر برسانے لگے،
وہ گھوڑے کنارے کے ساتھ ساتھ دوڑاتے اور ہم پر تیر چلاتے تھے۔ دریا میں چیخوں اور واویلے کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ تیروں سے بچنے کے لیے جو ڈبکی لگاتے تھے وہ ڈوب جاتے تھے۔ تین اندازوں نے کسی کو دوسرے کنارے پر بھی نہ جانے دیا۔ میں ایک لکڑی کے تختے پر تیرتا آیا ہوں۔ بے شمار آدمی بہت دور جا کر بھی دریا سے نہ نکلے کہ مسلمان مار ڈالیں گے۔ یہاں آ کر میں نے باہر آنے کی جرأت کی۔ مجھے معلوم نہیں کہ مہابن میں ہمارے بعد کیا ہوا۔ وہ میں بتاتا ہوں، رائے چندہ نے گرج کر کہا۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے، تمہارے راجہ کول چند نے اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی ہے۔ اس کے تمام ہاتھی مسلمانوں کے پاس ہیں، اور غزنی کے سلطان محمود نے متھرا کا بڑا مندر اور تمام چھوٹے مندر صاف کر دیے ہیں۔ وہاں کے لوگ اب شنکھ اور گھڑیال نہیں، اذانیں سنتے ہیں۔ ہرے رام دونوں پنڈتوں نے کہا، اور بڑا پنڈت بولا، ان ملیچ مسلمانوں پر ایسی آفت پڑے گی کہ ان کی بوٹیاں چیلیں، گدھ اور کتے کھائیں گے۔ کرشن واسودیو کا قہر ان کے بچوں کو بھی بھسم کر دے گا۔ مہاراج، ہر مہادیو بہت بڑی قربانی مانگتے ہیں۔ اگر آپ قہر سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک کنواری کی جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں آپ کو حساب کر کے بتاؤں گا کہ اور کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ آکاش پرستاروں کی گردش کے راستے بدلے سے ہیں، یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ یہ نچھر چندرما کا ہے، مگھا، پوربا، پھالگنی، ہست، چترا، استری نچھتر ہیں۔ چندرما جل برجوں سے گزر رہا ہے۔ یہ سمے راجپاٹ کے لیے بہت برا ہے۔ سورگ کے دروازے کھل گئے ہیں، منچ مکھیوں کی طرح مریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہری کرشن واسودیو کا کرودھ شامل ہو گیا ہے۔ یہ سمے پنیہ اور پرارتھنا کا ہے۔ ہم آپ کی جنم پتری پر دیکھیں گے۔ اگر بلیدان میں دیر ہوئی تو ہندو دیویاں مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی۔ اپنی دیویوں کی کوکھ کو ملیچھیوں کے پیٹ سے بچانے کے لیے اور انہیں پوتر رکھنے کے لیے ہمیں مہادیو کے چرنوں میں ایک سے ایک کنواریوں کا بلیدان دینا ہوگا۔ رائے چندہ کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی گھنی مونچھیں کانپنے لگیں۔ وہ پنڈتوں کو قہر کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پنڈت ابھی بول رہا تھا کہ رائے چندہ پھٹ پڑا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا مندر میں ہوگا؟ رائے چندہ نے گرج کر کہا۔ 2-3 کنواریاں آپ کے حوالے کر دی جائیں گی اور آپ انہیں 10-15 روز اپنے پاس رکھیں گے، پھر ان کی گردنیں کاٹ دیں گے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بچہ بچہ باہر نکلے اور غزنی کے لٹیروں سے انتقام لے؟ چھی مہاراج، پنڈت نے دونوں ہاتھ کانوں میں رکھ کر کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دھرم کی یوں ہتیا نہ کریں، یہ برہمنوں کا قلعہ ہے، اور یہ برہمن بھگوان کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ آپ آکاش کے تاروں کے راستے روک نہیں سکتے۔ خون کا بلیدان، رائے چندہ نے گرج کر کہا۔ خون کی قربانی صرف 2-3 کنواریاں نہیں دیں گی، راجپوتوں کا بچہ بچہ اپنی خون کی قربانی دے گا۔ راجپوتوں کی ہر ایک کنواری خون کی قربانی دے گی۔ اور یاد رکھو پنڈت جی مہاراج، اس قلعے کا نام برہمنوں کا قلعہ ہے، لیکن یہ قلعہ راجپوتوں کا ہے۔ راجپوت ایک ہی بات سمجھتے ہیں، دشمن کی موت یا اپنی موت۔ راجپوت اپنی فتح پر اپنے مذہب کو بھی قربان کر دیا کرتا ہے۔ مہاراج، پنڈت نے کہا، اپنی رعایا پر رحم کریں۔ میں جو کہتا ہوں سن لیں، مذہب کی قربانی کی بات نہ کریں۔ ہمیں مذہب کی زنجیریں نہ ڈالو۔ رائے چندہ نے کہا، راجدھانی کی بے عزتی ہو رہی ہو، لوگ بھوکے مر رہے ہوں، دنیا فنا ہو رہی ہو، آپ جیسے مذہبی پیشوا اپنا ہی راگ الاپتے رہتے ہیں۔ آپ کو میدان میں جا کر لڑنا نہیں پڑتا، مندر میں بیٹھے آپ کی پیٹ پوجا ہوتی رہتی ہے، آپ کو مٹھی چاپی کے لیے کنواریاں بھی ملتی رہتی ہیں۔ مہاراج، پنڈت نے غصے سے کہا، متھرا کی تباہی کی خبر سن کر اور دریا میں اتنی زیادہ لاشیں بہتی دیکھ کر آپ کا دماغ چل گیا ہے۔
آپ میری نہیں اپنے دھرم کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کون سے دھرم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ رائے چندہ نے تنزیہ کہا۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ بلند شہر کے 10,000 ہندو اپنے راجہ ہرود سمیت دھرم پر لات مار کر مسلمان ہو گئے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے اپنا دھرم کیوں چھوڑا ہے؟ اپنی جانیں بچانے کے لیے، پنڈت نے کہا۔ وہ بزدل تھے، مسلمانوں کی تلواروں سے اور قید ہونے سے ڈر گئے۔ نہیں، رائے چندہ نے کہا، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ دیوتاؤں کے بت اور دیویوں کی مورتیاں نہ اپنے آپ کو بچا سکیں نہ کسی راجے کی پرجا کو۔ وہاں رائے چندہ کی جوان بہن شیلا کماری اور نوجوان بیٹی رادھا بھی موجود تھیں، اور رادھا کی ماں بھی وہی تھی۔ شیلا کماری نے پنڈت سے کہا، کیا عورت مندر میں پنڈتوں کے ہاتھوں قربان ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ اب کسی لڑکی کی جان کی قربانی نہیں دی جائے گی۔ رائے چندہ کی رانی لکشمی نے کہا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو تباہی مچائی ہے وہ دیوتاؤں کا قہر ہے تو ہم اس قہر کا مقابلہ کریں گے۔ دونوں پنڈت غصے سے کچھ بڑبڑاتے نکل گئے۔ رائے چندہ کی بہن شیلا نے اسے کہا، بھیا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ غزنی کے سلطان محمود کو کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے تو اس کے آئے دن حملے ختم ہو سکتے ہیں؟ ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے میری بہن، رائے چندہ نے کہا۔ ہمارے امتحان کا وقت آ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ محمود غزنی کو جنگ میں قتل کرنا آسان نہیں، اور اسے دھوکے سے قتل کرنا بھی مشکل ہے۔ پھر بھی میں سوچوں گا، سب سے پہلے ہمیں مہاراجہ قانوج کے پاس چلنا ہے۔ غزنی کا یہ سلطان متھرا میں نہیں بیٹھا رہے گا، نہ وہیں سے واپس جائے گا۔ اس نے حکم دیا کہ قنوج کو روانگی کا انتظام کیا جائے۔ فاصلہ صرف 27 میل تھا۔ رائے چندہ اپنی رانی لکشمی، بہن شیلا اور بیٹی رادھا کے ساتھ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ فوجی مشیر اور افسر بھی تھے اور وزیر بھی ساتھ تھا۔ یہ قافلہ شام تک قنوج پہنچ گیا۔ اسی رات رائے چندہ نے مہاراجہ قنوج راجیاپال سے صورتحال کے متعلق بات چیت کر لی۔ راجیاپال نے اسے کہا، ہم اکٹھے کھلے میدان میں نہیں لڑ سکتے۔ میرے پاس مہابن اور متھرا سے جو آدمی آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کھلے میدان میں غزنی والوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں قلعہ بند ہو کے لڑنا پڑے گا۔ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ محمود آپ کا محاصرہ کرے گا۔ اس کی دراصل نظر قنوج پر ہے۔ اگر اس نے آپ کا محاصرہ کیا تو میں باہر سے محاصرے پر حملہ کر کے اسے کمزور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر وہ سیدھا قنوج پر آیا تو میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ اس کے عقب پر حملہ کرتے رہیں گے۔ منج کا رائے چندہ بہت بھڑکا ہوا تھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ منج کے راجپوت صحیح معنوں میں غیرت مند اور دلیر تھے۔ میدان جنگ میں ان پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا تھا۔ ان کی عورتوں کے متعلق لکھا گیا ہے کہ بہت حسین اور غیر معمولی طور پر جرأت مند تھیں، اور یہ قوم برہمنوں سے بہت مختلف تھی۔ رائے چندہ کا پنڈتوں اور مذہب کو دھتکار دینا اس کی حماقت نہیں بلکہ جرأت اور بے خوفی کی دلیل تھی۔ رائے چندہ کی بہن اور بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ دونوں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ ان کے حسن کے چرچے دور دور تک ہوتے تھے۔ قنوج کے مہاراجہ راجیاپال کا بیٹا لچھمن پال رائے چندہ کی بہن شیلا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر رائے چندہ نے شیلا کی شادی لاہور کے مہاراجہ بھیم پال نیڈر کے بھائی ترلوچن پال کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اگر محمود غزنوی حملہ نہ کر دیتا تو یہ شادی ہو چکی ہوتی۔ رات کو جس وقت مہاراجہ راجیاپال اور رائے چندہ متھرا کی تباہی اور محمود غزنوی کے متوقع حملے کی باتیں کر رہے تھے اور ان کے مشیر اور وزیر مقابلے کے منصوبے بنا رہے تھے، اس وقت راجیاپال کا بیٹا لچھمن پال محل کے باغ میں اندھیرے کونے میں کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دو عورتیں اس اندھیرے کونے کی طرف اس طرح جا رہی تھیں جیسے سائے چل رہے ہوں۔ ذرا آگے جا کر سائے رک گئے۔ ایک عورت نے دوسری سے کہا، آپ آگے چلی جائیں، راجکمار مل جائیں گے۔
دوسری نے اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک سکہ دیتے ہوئے کہا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں یہاں آئی ہوں، اور راجکمار لچھمن سے ملی تھی۔ وہ رائے چندا کی بہن شیلا تھی۔ لچھمن پال نے اپنی خاص ملازمہ کو بھیج کر شیلا کو ایک تاریک گوشے میں بلایا تھا۔ شیلا اپنی ماں اور بھتیجی رادھا کو بتائے بغیر چلی آئی تھی۔ یہ سب رائے چندا کے ساتھ قنوج آئی تھی۔ اسے دیکھ کر لچھمن پال آگے بڑھا اور بولا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم آ جاؤ گی۔ میں یہاں سے تمہیں مجھ پیغام بھیجتا رہا ہوں اور تم ہر بار یہی جواب دیتی رہی ہو کہ تمہیں میری محبت قبول نہیں۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میں تمہارے قابل نہیں؟ میں جانتا ہوں تمہاری شادی مہاراجہ بھیم پال کے چھوٹے بھائی سے ہو رہی ہے۔ کیا تم یہ فیصلہ بدل نہیں سکتی؟ کیا تمہیں وہی راجکمار پسند ہے؟ تم خوبصورت جوان ہو لچھمن، شیلا نے کہا۔ میرا اپنا کوئی فیصلہ نہیں، لیکن اب میں سمجھنے لگی ہوں کہ تم میرے قابل نہیں۔ ادھر غزنی کے مسلمان ہم پر طوفان کی طرح آ رہے ہیں۔ متھرا اور مہابن کی تباہی کو میں نے جمنا میں بہتی ہوئی ہزاروں لاشوں کی صورت میں دیکھا ہے۔ متھرا کے مندروں میں مسلمان اذانیں دے رہے ہیں۔ وہ ہری کرشن واسودیو کا بت اٹھا لے گئے ہیں۔ بلند شہر کے 10,000 ہندو مسلمان ہو چکے ہیں، اور تم مجھے حاصل کرنے کی فکر میں ہو۔ کیا تم میں غیرت نہیں؟ اب مسلمان قنوج اور مجھ کو فتح کرنے آ رہے ہیں۔ مجھ میں سب کچھ ہے، لچھمن پال نے کہا، مگر تمہاری محبت نے مجھے پاگل کر رکھا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم شادی کا فیصلہ بدل سکتی ہو اور میرے ساتھ شادی کر سکتی ہو۔ میں کسی کو نہیں چاہتی، شیلا نے کہا، نہ مہاراجہ بھیم پال کے بھائی کو، نہ تمہیں۔ میں اسی کو چاہنے لگوں گی جس کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی۔ لچھمن پال، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ محبت نہیں۔ تم میرا حسن اور میرا جسم چاہتے ہو۔ چند برسوں بعد جب میرے چہرے پر جوانی کے آثار مدھم پڑنے لگیں گے تو تم ایک اور جوان لڑکی لے آؤ گے۔ تمہارے باپ نے اس عمر میں میری عمر کی چمپا رانی سے شادی کی تھی۔ کہاں ہے چمپا رانی؟ متھرا کے قلعے میں غزنی کے ایک جاسوس کے ساتھ بھاگتے ہوئے ماری گئی۔ تم اپنے باپ کے نقش قدم پر چلو گے۔ مجھے تم سے محبت نہیں۔ پھر میرے بلانے پر کیوں آ گئی ہو؟ لچھمن پال نے پوچھا۔ ایک شرط پر آئی ہوں، شیلا نے کہا۔ اگر پوری کر دو تو تمہاری بیوی بن جاؤں گی۔ اگر میرا بھائی نہیں مانے گا تو وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ فوراً بتاؤ، لچھمن پال نے خوش ہو کر کہا۔ جو کہو گی کر دکھاؤں گا۔ غزنی کے سلطان کو متھرا میں قتل کرنا ہے، شیلا نے کہا۔ متھرا میں کیوں؟ لچھمن پال نے کہا۔ میں اسے میدان میں قتل کر دوں گا، اس کا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں لا رکھوں گا۔ لچھمن، شیلا نے سنجیدگی سے کہا، تم مجھ کی ایک راجپوت لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہے ہو۔ مجھے بھیا نے بتایا ہے کہ متھرا کے مندر میں تمام راجوں مہاراجوں نے واسودیو کے قدموں میں بیٹھ کر قسمیں کھائی تھیں کہ محمود کا سر اس بت کے قدموں میں رکھیں گے اور اس کے خون سے کرشن مہاراج کے پاؤں دھوئیں گے۔ کہاں ہیں وہ راجے اور مہاراجے؟ سب بھاگ گئے، اور بلند شہر کے رائے ہروت نے اپنی 10,000 فوج کی تلواریں محمود کے قدموں میں رکھ کر اس کا مذہب قبول کر لیا۔ ہمارے ہری کرشن واسودیو کے قدموں تلے سے وہ چبوترا نکل گیا ہے جس پر اسے پنڈتوں نے کھڑا کیا تھا۔ یہ مسلمان لٹیرے ہیں، لچھمن پال نے کہا۔ انہیں سونا مندروں سے ملتا ہے، اس لیے مندر اجاڑ جاتے ہیں۔ لچھمن، ہوش میں آؤ، شیلا نے کہا۔ بھارت ماتا کی عزت کے محافظ صرف راجپوت ہیں، اور میں ایک راجپوت کی بیٹی ہوں۔ میرے بھائی نے مجھے جس استاد کے حوالے کیا تھا وہ بہت دانشمند بزرگ ہے۔ میں نے پہل جب غزنی کے حملوں کے متعلق سنا تھا تو اپنے استاد سے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان لٹیرے ہیں اور لوٹنے آتے ہیں۔ میں نے اب متھرا کی تباہی کی خبر سنی تو بھی اس سے پوچھا تھا کہ مسلمان صرف لوٹنے آتے ہیں یا ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے۔
اس نے مجھے بتایا ہے کہ محمود غزنی لٹیرا نہیں، وہ ہمارے مذہب کو ختم کرنے اور اپنا مذہب پھیلانے آیا ہے۔ استاد نے کہا ہے کہ لٹیرے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر محمود کو مذہب کے بجائے دولت سے دلچسپی ہوتی تو راجہ ہروت اپنی فوج کے ساتھ اس کا مذہب قبول نہ کرتا۔ اور میں نے استاد سے پوچھا تھا کہ مسلمان عورتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا وہ ہندو راجپوتوں کی عورتوں کی طرح دلیر ہوتی ہیں؟ استاد نے بتایا ہے کہ وطن سے اتنی دور آ کر لڑنے اور فتح پانے والے سپاہیوں کی مائیں یقیناً دلیر ہوتی ہیں۔ مسلمان عورتیں غیر مسلموں کے خلاف جنگ میں اپنے بیٹوں کو بھیج کر فخر کرتی ہیں۔ لچھمن، تم جنہیں لٹیرا کہہ رہے ہو وہ کسی معمولی قوم کے لوگ نہیں، میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہندو راجپوت عورت مسلمان عورت سے زیادہ دلیر ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم نہیں مانو گے تو میں فوج کے کسی سپاہی کو ساتھ لے لوں گی اور محمود غزنوی کو قتل کروں گی۔ اگر میں زندہ رہی تو اپنا آپ ہمیشہ کے لیے اس سپاہی کے حوالے کر دوں گی۔ کہو، تم محمود کو قتل کرو گے؟ تمہاری خاطر تمہاری شرط پوری کروں گا۔ میری خاطر نہیں، شیلا نے کہا، اپنے دھرم اور اپنے دیس کی خاطر۔ اگر پیٹھ دکھاؤ گے تو میں، میری بھتیجی رادھا اور تمہاری بہنیں مسلمانوں کے خیموں میں ہوں گی اور وہ مسلمان بچوں کو جنم دیں گی۔ میں محمود کو قتل کروں گا۔ متھرا میں، شیلا نے کہا، وہ مر گیا تو اس کی فوج بیکار ہو جائے گی۔ وہ متھرا سے آگے نہ آئے۔ تم برہمن ہو، برہمن کو اپنے مذہب کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ میری رگوں میں راجپوت کا خون ہے۔ میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری وہ محبت نہیں جو تم اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہو، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم محمود کو قتل کر دو تو ساری عمر تمہاری غلام رہوں گی، اور اگر میں مارا گیا تو تمہاری چتا پر کھڑی ہو کر زندہ جل جاؤں گی۔ لچھمن اور شیلا دربان کے روکنے کے باوجود اس کمرے میں داخل ہو گئے جس میں قنوج کا راجیپال اور منچ کا رائے چندہ اپنے مشیروں، وزیروں اور فوج کے اعلیٰ افسروں کے ساتھ بیٹھے محمود غزنوی کو ہندوستان سے نکالنے کے منصوبے تیار کر رہے تھے۔ راجیپال نے دونوں کو دیکھ کر کہا کہ وہ چلے جائیں۔ ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں جس پر آپ غور کر رہے ہیں، لچھمن پال نے کہا۔ بدتمیزی کی معافی چاہتا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی سوچا ہے اسے ذرا الگ رکھ دیں۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ غزنی کے سلطان کو متھرا میں قتل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے قتل سے اس کی ساری فوج آپ کی قیدی ہوگی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ راجیپال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہم نے ابھی یہ نہیں سوچا، رائے چندہ نے کہا۔ اس کام کے لیے بہت دلیر اور بڑے ہی عقل مند آدمیوں کی ضرورت ہے، اور ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو محمود غزنوی کو اپنا ذاتی دشمن سمجھیں، لچھمن پال نے کہا۔ کرائے کے قاتل یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرائے کے قاتل وہاں جا کر مسلمانوں سے انعام و اکرام لے لیں اور انہی کے ہو کے رہ جائیں۔ یہ کام کوئی راجکمار کر سکتا ہے۔ ایسا راجکمار کون ہو سکتا ہے؟ راجیپال نے پوچھا۔ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، لچھمن پال نے کہا۔ وہ میں ہوں، لچھمن پال۔ رائے چندہ نے مہاراجہ راجیپال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر لچھمن پال سے کہا، راجکمار، تم نے اپنے باپ کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے تمہارے ساتھ بھیجتا۔ ہاں لچھمن، اس کے باپ راجیپال نے کہا، اگر تم یہ کام کر سکو تو غزنی کا سانپ بھی مر جائے گا اور ہماری فوج کی لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کیا آپ اس کام کو آسان سمجھتے ہیں؟ ایک بوڑھے فوجی مشیر نے کہا۔ کیا آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ لڑکا متھرا جائے گا اور غزنی کے سلطان کے دل میں خنجر اتار کر اسی طرح واپس آ جائے گا جس طرح یہ اب کھڑا ہے؟ میں بھارت ماتا پر اپنی جان قربان کرنے کا عہد کر چکا ہوں،
لچمن پال نے کہا، اور غزنی کا سلطان یہ عہد کر کے آیا ہے کہ یہاں کسی مندر کو اور کسی مہاراجے کی راجدھانی کو سلامت نہیں رہنے دے گا۔ بوڑھے مشیر نے کہا، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ محمود غزنوی کے بازو بڑے لمبے ہیں، ہماری کوئی بات اور کوئی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جس محافظ کو ہم اپنا سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتے رہے ہیں، اور جو راج محل کے ان رازوں سے بھی واقف تھا جن سے راجکمار بھی واقف نہیں ہوتے، وہ غزنی کا جاسوس تھا۔ اس کے باوجود میں اسے قتل کرنے جاؤں گا۔ لچمن پال نے کہا، مجھے ایسے کام کا کوئی تجربہ نہیں، مجھے بتائیں کہ ایسے کام کس طرح کیے جاتے ہیں۔ اس کے باپ مہاراجہ راجہ پال نے اس بوڑھے فوجی اور اپنے وزیر سے کہا کہ وہ لچمن کو محمود غزنوی کے قتل کے لیے تیار کریں۔ اس نے کہا، میں اپنے بیٹے کو اپنے دھرم اور دھرتی پر قربان کرتا ہوں۔